बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे और जो भी आपके इर्द गिर्द के हालात होंगे उसके बावजूद आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश में मसरूफ़ होंगे और यकीनन रख भी रहे होंगे। हम रोज़ जो बात करते हैं उसमें हमारा मुद्दा जो है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट करना है। सो आज की जो टॉपिक है उसका अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे जाएं या यूं कह लें कि इस्लामिक वेबसाइट्स जितनी हैं उनसे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट क्या चीज़ है? उनके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ है वो मियाँ और बीवी का जो रिलेशनशिप है, शादी, उससे मुतल्लिका सवालात की भरमार नज़र आएगी आपको। इसको मज़ीद देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका एक ऐसा एंगल आप तक लेके आया जाए जिसका मेरे ख्याल में वो नीड ऑफ द आवर है, वक्त की ज़रूरत है, वो चीज़ जिसको आज आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं। और उसके अंदर जो जैसे कहते हैं ना सबसे ज़्यादा कॉमन इश्यूज़ हैं उसके अंदर जो, या उसे कह लें कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, या उन्हें कह लें कि जिन मुश्किलात का शिकार वो शादीशुदा जोड़े जिनकी शादी को कुछ ही अरसा हुआ है या थोड़ा सा ज़्यादा अरसा हो गया है, तो कुछ सवालात ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन हैं और क्लिस्टर क्लियर हैं और बारहा मरतबा वो पूछे जा रहे हैं। वो टॉप 100 क्वेश्चंस हों, वो टॉप 200 क्वेश्चंस हों, मैं आपको वो तमाम इस्लामिक वेबसाइट्स आपके सामने आपको लिस्ट के अंदर नज़र आ रही होंगी। तो जो सवाल है वो एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द जो फैमिली यूनिट है या उसके इर्द गिर्द घूमता नज़र आता है, या शादी रिलेशनशिप इसके इर्द गिर्द घूमता नज़र आता है। अब जो सवालात हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं वो आपके गोशगुजार कर देते हैं। वो कॉमन क्वेश्चंस ये हैं कि जी मैंने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दी तो मैं की करा, कैसा है? आगे चलते हैं। मैंने नोट डाउन की हुई है तमाम चीज़ें। तो जी तनाज़ा पड़ गया है शादी के फ़ौरन बाद कि बीवी नौकरी करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में रहनुमाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली में मैंने नहीं रहना, ये बीवी मुतालबा करती नज़र आती है, या अलग घर का मुतालबा करती नज़र आएगी, या इसी अपनी प्रॉब्लम की कोई सोल्यूशन ढूंढती नज़र आएगी। बच्चों की पैदाइश पर इख्तिलाफ राय नज़र आएगा आपको। बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करनी है, ये मुतालबा लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। और अब इसकी आगे जो तौजीहात है उसके ऊपर आगे जाके नज़र आ लेंगे। और कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका ताल्लुक इंटीमेट रिलेशनशिप से है, या जो कहते हैं मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर जो ख़ास एक पहलू है उससे मुतल्लिका सवालात भी हैं जो यूजली मंजर आम पर नहीं आते, लेकिन वो भी एक प्रॉब्लम कंसिडर की जाती है। अब जो मुझे लगता है कि यही वो बुनियादी सवालात हैं जो हमारे मुसलमान नौजवान जो शादीशुदा जोड़े हैं या मैरिड कपल्स हैं उनकी ज़िंदगियों में ये मसाइल मौजूद हैं। अगर आप निकाह नामे को क्विकली उसके ऊपर एक नज़र दौड़ा लेना तो उसके अंदर 25 के करीब टोटल शराइत हैं, या उसकी वो 1 2 3 जो 25 नंबर ऑफ आइटम्स हैं जिनको टेक केयर करना होता है। तो 17 18 19 20 ये कुछ ऐसी ख़ास किस्म की वो हैं पॉइंट्स के जिनको शायद हम उतना इम्पॉर्टेंस नहीं देते। इनको ज़्यादा गौर तलब चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा गौर से देखा जाना चाहिए मेरी नज़र में। वो क्या है, इसी के अंदर ही तमाम चीज़ों का जो हल है बुनियादी तौर पे, जो मुझे लग रहा है कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और उसमें कहीं कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई कदगन होगी। अगर कदगन होगी तो मेरी रहनुमाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी नीचे कमेंट्स में जब भी कोई मामला डिस्कस होगा। तो खैर अब मुझे लग रहा है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको एग्री कर लेना या उनको कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल दे लेना ज़रूरी है, और इसका प्रोविज़न उन 17 18 19 20 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए 17 से लेके 20 तक, उनके अंदर भी इसको हाईलाइट किया गया है कि अगर कोई ख़ास किस्म की शराइत हैं तो उनको वज़ा कर ले और उनका कॉन्ट्रैक्ट बना ले। सो मेरी ये सजेशन है इन दिस वीडियो कि हम वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका जो शराइत हैं उनको डिस्कस कर लें और उसके ऊपर एग्री कर लें, बजाय इसके के बाद में आप रोते रहें। बाद जो फिर मौलवी ने लबड़ा है तो कहना कि जी मैं गुस्से तलाक दे देती तो मैं की करा। तो बेहतर है कि उस गुस्से की हालत में अगर कोई आप तलाक देने जा रहे हैं या दे रहे होंगे तो वो एग्री कर लिया जाए
اب ان تمام پوائنٹس کو جو ابھی میں نے پیچھے بتایا ان کو کوئکلی ان کی کیا کہتے ہیں پروز اینڈ کونس دیکھ لیتے ہیں. اگر پہلا سوال یہ تھا کہ جی مجھے غصے میں طلاق دے دی شوہر صاحب نے تو پھر کی کرنا ہے, تو سر غصے میں اگر طلاق دے دی تو اس سے پہلے یہ اگری کر لیں اس کانٹریکٹ کے اندر, اس ڈاکومنٹ کے اندر, کہ اگر میں غصے کی حالت میں طلاق دے دوں تو اس کا کوئی ایشو نہ بنایا جائے, یا اس کو کوئی ریئلٹی میں حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا جب تک کہ میں اپنے نارمل سینسز میں نہ آ جاؤں اور اپنے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ اور وہ تمام گواہان جن کا اس کانٹریکٹ کے اندر بھی ذکر ہے وہ موجود نہ ہوں. تو وہ نارمل جب ہو جائے گا, جب دماغ درست ہو جائے گا, تو پھر کنسیڈر کیا جائے میرے کہے ہوئے کو. تو غصے کی حالت میں جو ادا کیے ہوئے کلمات ہیں اس کو اگنور کر دیں. تو دیٹ کین بی ون تھنگ. ہاں, اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جی اس کے اگینسٹ آپ کو جرمانہ رکھ دیں کانٹریکٹ کے اندر, کہ اگر میں کچھ ایسی بات کروں یا طلاق کا لفظ استعمال کروں, یہ غضبناک قسم کا لفظ ہے میرے خیال میں, جو انتہائی جسے کہتے ہیں ناپسند کیا گیا ہے ایون ہماری تمام ریلیجیس ایجوکیشن کے اندر, اور قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر میرے خیال میں ہے کہ اس کو ناپسندیدہ عمل جو ہے اس کے ساتھ ریفر کیا گیا. خیر, تو سر اگر وہ لفظ استعمال کرے اور وہ سینٹیمنٹس کے جسے کہتے ہیں ہرٹ کرنے کا سبب بن رہا ہے تو اس کے اوپر کچھ جرمانہ عائد کر دیں. کہ ان کیس آف سچ انسیڈنٹس تو یہ پینلٹیز ہیں جو شوہر کو ادا کرنی ہیں. تو وہ یقیناً میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جب آپ قلم بند کر لیں گے تو بہت سارے معاملات سے ہماری پریشانی جو ہے, وہ سوالات جو بہت سارے ایویڈنٹ نتائج جو ہیں وہ خاندانی اسٹرکچر کا جو یونٹ ہے وہ تباہی کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے. تو سر ہم نے کہا کہ غصے کی حالت میں دی ہوئی طلاق کا کانٹریکٹ سائن کر لیں, اس کے اندر اس کی ریزننگ دے لیں. دیٹ کین بی ون وے آف ہینڈلنگ اٹ. دوسرا جو ہے کہ انفرادی جائزہ لیتے ہوئے سوالات کا, دوسرا جو ہم نے سوال ذکر کیا تھا کہ نوکری کا تقاضا ہے, بیوی کرنا چاہتی ہے, تو سر آپ شادی سے پہلے یہ ڈیسیژن لے لیں. آپ کو پتہ ہے لڑکی کیڑی تسی ویان چلے ہو, جی ڈاکٹر لین چلے ہو یا انجینئر لین چلے ہو, تو پتہ ہوئے گا نا کہ ڈاکٹری نے کرنی ہے تو اس کی نائٹ شفٹ بھی ہوگی. تو یہ پہلے اگری کر لینا ضروری ہے, پہلے اس کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ ان طرح کے اگر معاملات ہوں گے تو پھر کیا کرنا ہوگا. جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا. اب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی جو ضرورت ہے, ہو سکتا ہے کہ شادی کے فوراً بعد ان کی جوائنٹ فیملی میں نہ رہنے کا ہی کوئی اینگل ایسا پیدا ہو جائے کہ وہ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ رہے, ان کا ٹائم ٹیبل دوسری فیملی کے ساتھ سوٹ نہیں کر رہا. سو دیٹ کین بی اے سچویشن, تو وہ الگ ہونے کا ایک عمل ہو جائے گا شروع. لیکن ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد میاں کے حالات ایسے نہیں رہے, حالات تو بدلتے رہتے ہیں نا جی, تو میاں کے حالات اگر ایسے نہیں رہے کہ وہ اب الگ رہ سکیں, تو وہ ہو سکتا ہے وہ جوائنٹ فیملی میں واپس جانا چاہ رہے ہوں. تو یہ تمام چیزیں, یہ تمام اینگل جو ہے میرے خیال میں ان کا آپس میں ایگری کر جانا اس کانٹریکٹ کے اندر دیٹ از ویری ریلیونٹ. اب بچوں کی پیدائش ہے, لڑکی کیریئر اورینٹیڈ ہوتی ہے, جی وہ بچیاں کی پیدائش ہو کرنے, جی میں تو بچے نہیں پیدا کرنے. سو وہ اپنے کیریئر کو لے کے بڑی وہ ہے سیریس ہے, یا اس کو بڑا عزیز ہے, تو یہ بھی آپ اس کانٹریکٹ کے اندر قلم بند کر لیں کہ جی اگر یوں کرنا ہے سو 2 سال جب تک آپ کا ڈگری نہیں ہو جاتی, ایم فل نہیں ہو جاتا, وٹ ایور دا ایڈوانس اسٹڈیز, جو بھی کوئی ریزننگ ہے اس پارٹنر کی, وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے لڑکی بھی ہو سکتا ہے, تو وہ کانفلکٹ جو ہے اس کو بھی اس کانٹریکٹ کے اندر ہم جا کے ایڈریس یقیناً کر سکتے ہیں. بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا ہے, وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے وہ کہے کہ جی میں نے اپنی ماسٹرز یا ایم فل کرنے جانا ہے, لڑکی بھی ہو سکتی ہے کہے کہ میں نے ایم فل کرنے جانا ہے یا ماسٹرز کرنے جانا ہے. تو اس پوری سچویشن میں لڑکی ہو سکتا ہے کہے کہ جی میں نے تو اپنے ماں پیو ہی چھڑنے, اور لڑکا بھی ہو سکتا ہے کہ میں تو میری بیوی ہے تو تم چلی جائے گی تو میرے ماں پیو ٹیک کر پیچھے کون کرے گا, آئی ہیو اے بزنس ٹو رن, تو میں چلا جاؤں گا, تمہاری پیچھے ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں شادی سے پہلے یا نکاح نامے کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا 17 سے 20 لے کر نمبر تک جو شرائط کا پروویژن موجود ہے, ان کے اندر یہ کانٹریکٹ سائن کیا جا سکتا ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دونوں فریق, تعلیم کا معاملہ ہو, بچے پیدا کرنے کا معاملہ ہو, بیرون ملک جانے کا معاملہ ہو, جوائنٹ فیملی میں رہنا یا نہیں رہنا, طلاق غصے میں دے دی, آل دیز ایشوز, یہ ایک کانٹریکٹ کے اندر جب آپ قلم بند کر لیں گے, سائن کر لیں گے, تو آپ کو ہر اس موقع پہ یاد رہے گا, مینٹل کلیئرٹی موجود ہوگی کہ ہم نے یہ کام آپس میں اتفاق کر لیا, میوچلی ایگریڈ ہے. دونوں فریق جب پابند ہوں گے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پرابلم آئے گی. سو پابندی ذرا ایک نیگیٹو کونوٹیشن شاید بن جاتی ہے. تو دونوں فریق کو یہ پتہ ہے, بیک آف دیئر مائنڈ دے نو کہ ہم نے آپس میں یہ تمام معاملات کا ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, اس کا پینلٹیز بھی ایک دوسرے کو بتائی نہیں ہیں, سزا کینوں کیڑی ملنی ہے وہ بھی سانو ایک دوسرے کا پتہ ہے. تو سر پھر
بیسٹ سچویشن نہیں نظر آتی آپ لوگوں کو. اس کو میرے خیال میں آپ کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ یہ فیملی یونٹ کو بچانے کا یا قائم کرنے کا یا مضبوط کرنے کا معاہدہ ہے. اس کو کسی طریقے سے کوئی کاروباری معاہدے کی صورت میں نہیں دیکھا جانا چاہیے. نفع یا نقصان نہیں ہے. جو نفع ہے اور جو نقصان ہے وہ میرے خیال میں فیملی یونٹ کو مضبوط ہوتا نظر آتے میں چھپی ہوئی ہے یہ تمام چیز. تو جب تک گواہ موجود نہ ہوں، ماں باپ کہہ لیں، فیملی کے بڑے بزرگ موجود نہ ہوں، اس سے پہلے اس طرح کے کلمات کو ادا کرنے کا جو کانٹریکٹ ہے وہ لکھ کر جب پابندی ہو جائے گی ان کی موجودگی میں بڑوں اور بزرگوں کی، تو اس پابندی کے اندر خیر ہی نکل کے آتی ہے. امید ہے کہ یہ عمل جو ہے اختیار کرنے سے کوئی بہتری آ سکے گی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھیے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹس کر کے شیئر ضرور کیجیے.